جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں 1972 میں ایک اسٹڈی کنڈکٹ کی گئی تھی، ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا جس میں انہوں نے کیا کیا کہ ایک روم میں مختلف ٹائم پہ مختلف بچوں کو بٹھایا، اور کیا کرتے ہیں کہ ایک روم لیا، اس میں بچے کو بٹھایا اور اس کے سامنے ایک مارشمیلو رکھ دیا، اور پھر اس بچے کو کہا کہ آپ کے پاس 15 منٹس ہیں، اور 15 منٹس اگر آپ ویٹ کرو گے اور یہ مارشمیلو نہیں کھاؤ گے تو 15 منٹس کے بعد ہم آپ کو ایک اور مارشمیلو دیں گے اور آپ 2 مارشمیلوز کھا سکتے ہو. اور یہ کہہ کے اس بچے کو چھوڑ دیتے تھے روم میں. اب انہوں نے کیا کہ مختلف بچوں کو اس طرح سے ٹیسٹ کیا 15 منٹ کے لیے. اب بچہ جو ہے وہ اس کے سامنے مارشمیلو پڑا ہوا ہے ٹیبل کے اوپر، کمرے میں کوئی بھی نہیں ہے، دروازہ بند ہے، اور اس کے ذہن میں یہ چیز چل رہی ہے کہ میں یہ ایک مارشمیلو کھا لوں یا پھر میں ویٹ کروں 15 منٹس اور میں 2 مارشمیلوز ملیں گے. اب مختلف بچوں کو جب اس سچویشن سے گزارا تو ہر بچے نے ڈیفرنٹ طریقے سے ریئیکٹ کیا. کچھ بچے ایسے تھے، اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں نا کہ بچوں کے لیے مارشمیلو کتنی بڑی چیز ہوتی ہے، اور ایک بچے کے لیے مارشمیلو کو ریزسٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. اور بیسیکلی اس ٹیسٹ کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ یہ چیک کرنا چاہتے تھے کہ لوگوں کے اندر جو سیلف کنٹرول ہے وہ کس طریقے سے ہر انسان میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اب کچھ بچوں نے کیا کہ 15 منٹ کے لیے جب بیٹھے، کچھ نے کیا 2 منٹ ویٹ کیا، 3 منٹ ویٹ کیا، اس کے بعد جب برداشت نہیں ہوا تو کھا لیا. کچھ ایسے تھے جنہوں نے 10 منٹ تک 12 منٹ تک ویٹ کیا اور وہ 15 منٹ تک نہیں جا سکے، اس نے کھا لیا. کچھ ایسے تھے جنہوں نے کھایا تو نہیں لیکن وہ کریونگ اتنی زیادہ تھی کہ کبھی ہاتھ لگا کے ٹچ کر رہے ہیں، اور کسی نے اٹھا کے صرف اس کو لک کر لیا، اپنی زبان سے چاٹ کے واپس رکھ دیا، اور کسی نے کیا کیا کہ اٹھایا، تھوڑا سا کھا لیا، آدھا کھا لیا، آدھا چھوڑ دیا تاکہ آئیں گے تو کہیں گے ٹھیک ہے دیکھیں میرا ابھی تک بچا ہوا، مجھے دوسرا دے دے. وی ٹرائی ٹو بی اوور اسمارٹ سم ٹائمس. ہر بچے نے مختلف طریقے سے اور کچھ ایسے ہیں جو 15 منٹ تک اس کو بیٹھے دیکھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو برداشت کیا کہ نہیں 15 منٹس کے بعد میں دوسرا لوں گا. اور وہ تھے ایسے کچھ جنہوں نے 15 منٹ ویٹ بھی کیا اور پھر 15 منٹ کے بعد ان کو دوسرا ملا. تو جب میں یہ اسٹڈی اس کے بارے میں سن رہا تھا تو میں اس چیز کو اپنی زندگی کے ساتھ کو ریلیٹ کر رہا تھا کہ ہماری لائف کے اندر کس طریقے سے جو ہے نا وہ چیزیں انٹر لنکڈ ہوتی ہیں. اور میں اس کو یوں سوچ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بھی اسی طریقے سے آزماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف جگہ پہ دنیا اور آخرت کا ذکر کیا، تو میں یوں سوچ رہا تھا کہ ایک مارشمیلو جو ہے وہ دنیا ہے اور دوسرا مارشمیلو جو ہے وہ آخرت ہے. اور اسی اعتبار سے میرے ذہن میں قرآن کی 2 آیات جو ہیں وہ آ رہی تھیں، اور جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا اور آخرت کے متعلق ذکر کیا. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت ساری جگہ پہ دنیا آخرت کا ذکر کیا، لیکن اس سے جو ریلیٹڈ آیات میرے ذہن میں آ رہی تھیں، ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب. جو کوئی بھی ہم سے دنیا کی کھیتی میں سے ہم سے کچھ چاہتا ہے، ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. جو کوئی بھی دنیا میں ثواب کی نیت سے عمل کرتا ہے، ہم اسے دنیا میں ہی اس کا اجر دے دیتے ہیں، اور جو کوئی آخرت میں ثواب کی نیت سے عمل کرے گا ہم اس کو آخرت میں اس کا اجر عطا کریں گے، اور ان قریب ہم شکر کرنے والوں کو
اجر ضرور دیں گے. تو ایسا ہی ہے کہ ایک مارشمیلو ہمارے پاس دنیا ہے اور ایک مارشمیلو ہمارے پاس آخرت ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں کو بنایا, اور دونوں کو بنانے کے بعد ہمیں جو کیا کہا کہ اب تمہارے پاس دو آپشنز ہیں, یا تو تم اپنی ساری زندگی اس دنیا کو فوکس کر کے گزار لو, اس دنیا میں ہی اپنی خواہشات پوری کر لو, اس دنیا میں ہی جو تمہارے دل میں آتا ہے کرو, اور سب چیزیں دنیا میں حاصل کر کے اور بے صبر طریقے سے اور اللہ کی نافرمانی سے اپنی زندگی گزار دو, اور جب تم اس دنیا سے جاؤ گے تو پھر آخرت میں تمہیں کچھ نہیں ملے گا, یعنی تمہارا دوسرا مارشمیلو تمہیں نہیں مل سکتا. یا پھر دوسری آپشن یہ ہے کہ تم اس دنیا میں اس طریقے سے زندگی گزارو کہ جیسے میں نے تمہیں زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے. اور یہاں پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس سٹڈی کے اندر تو یہ تھا نا کہ یا تو آپ کو پہلا کھا لیں تو پھر دوسرا نہیں ملے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان رکھی سٹڈی, جو ہماری سچویشن ہے ہمیں آسان دی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ تم دنیا میں خواہش پوری کرو ہی نہیں, کیونکہ اگر تم دنیا میں خواہش پوری کرو گے تو آخرت میں تمہیں کچھ نہیں ملے گا. بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خواہشات پوری کرنے سے منع نہیں کیا, بلکہ ہمیں ہماری خواہشات کو پورا کرنے کا ایک طریقہ دیا, ایک راستہ بتایا کہ یہ طریقہ, یہ راستہ, اس کے مطابق تم اپنی خواہشات پوری کرو. تمہیں مال کمانا ہے, مال کمانے کی خواہش ہے, تم مال کماؤ, لیکن حلال طریقے سے کمانا, حرام سے نہیں کمانا. تمہیں اچھا گھر چاہیے, اچھا گھر بنا لو, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن حلال مال سے بنانا, حرام سے نہیں بنانا. اچھا ڈریس پہننا ہے, اچھا ڈریس پہننے کا دل چاہ رہا ہے, اچھا ڈریس بنا لو, لیکن حلال طریقے سے مال کمائے ہوئے سے بنانا, حرام سے نہیں بنانا. اور ڈریس اس نیت سے نہیں بنانا کہ لوگوں کے اندر دکھاوا کرنا ہے, شو آف کرنا ہے, کمپٹیشن کرنے ہیں, اپنے سیلف پریز ہے, خود پسندی ہے, یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. لیکن اچھا لباس پہننا چاہتے ہو پہن لو. اچھا کھانا کھانے کا دل چاہ رہا ہے, ٹھیک ہے, حلال کھانا, حلال طریقے سے کمائی, حلال کمائی سے حلال کھانا ہے, یہ ساری آپشنز اویلیبل ہے, تم اچھا کھانا کھا لو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے راستہ دیا, اپنی خواہشات پوری کر, اپنی خواہش پوری کرنی ہے, نکاح کا راستہ دیا, ٹھیک ہے نکاح کرو, اپنی خواہش پوری کرو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پہ رحمت کیا کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ تم اب دنیا کی زندگی کو بالکل زیرو کر لو اور یہاں پہ کوئی خواہش پوری نہیں کر سکتے, اور آخرت اب یہ ہے کہ تم یہاں پہ بالکل چھوڑ دو سب کچھ اور صرف آخرت پہ فوکس کرو. ہمیں کیا آسانی دی کہ دنیا میں بھی تم اپنی خواہشات پوری کرو, لیکن یہ گائیڈ لائنز ہیں, ان گائیڈ لائنز کے اندر رہ کے تم اپنی خواہشات پوری کرو. اور جو لوگ ان گائیڈ لائنز میں رہ کے اپنی خواہشات کو پورا کریں گے, ایسے لوگوں کے لیے پھر آخرت کے اندر بھی اجر ہے. سو اٹس اے ون ون سچویشن. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ بڑا خوبصورت دین ہے, بڑا پریکٹیکل دین ہے. اور ایک چیز صرف یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی دنیا اور آخرت میں جب پک کرنا پڑے تو ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے اپنی آخرت کو, کیونکہ زندگی میں ایسی سچویشنز آتی ہیں جہاں پہ آپ کے پاس آپ نے ڈیسیژن کرنا ہوتا ہے, یا تو میں حرام طریقے سے دنیا بنا لوں اور اپنی آخرت کو اپنے ہاتھ سے جانے دوں, یا پھر میں اپنے آپ کو اس وقت روک لوں اور اپنی آخرت کو بچا لوں. کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص بھی دنیا کو مقصد بنا کے زندگی گزارے گا وہ اپنی آخرت کو ضرور نقصان پہنچائے گا, اور جو شخص بھی آخرت کو مقصد بنا کے زندگی گزارے گا وہ اپنی دنیا کو ضرور نقصان پہنچائے گا. اور تم باقی رہ جانے والی کو فنا ہو جانے والی پر ترجیح دو. یعنی اگر اپنی زندگی تم اس طریقے سے گزارو گے کہ دنیا کو مقصد بنا کے, یہاں پہ بھی کیا پتہ لگتا ہے کہ دنیا کو ہم نے مقصد نہیں بنانا, کیونکہ ہمارا مقصد نہیں ہے یہ دنیا کمانا. اس دنیا میں آ کے اپنی خواہشات کو پورا کرنا یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے. مقصد زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا کلیئر دیا ہے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. ہمارا مقصد زندگی کیا ہے کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جب ہم اس دنیا میں رہیں گے, زندگی گزاریں گے,
تو ہمیں زندہ رہنے کے لیے ہماری کچھ ضروریات ہیں. مال ہماری ضرورت ہے, کپڑا ہماری ضرورت ہے, کھانا ہماری ضرورت ہے, پانی ہماری ضرورت ہے, ایک رہنے کے لیے ایک جگہ ہماری ضرورت ہے. تو یہ سب ضروریات ہیں. تو جب تک ہم اپنی اس دنیا کی زندگی کو ضروریات کے درجے میں رکھ کے زندگی گزارتے ہیں اور اپنے مقصد سے غافل نہیں ہوتے, تو ہماری دنیا کی زندگی بھی خوبصورت ہوتی ہے, اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں بھی ان کو کامیابی عطا فرمائے گا اور جنت میں داخل فرمائے گا. لیکن جب ہم دنیا کی زندگی کو مقصد بنا لیتے ہیں اور اپنی آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں, یہاں پہ پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم جو بہت بڑی ایک مسٹیک کرتے ہیں, اور ایسے لوگوں کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے جنہوں نے اپنی زندگی کو, اپنی دنیا کی زندگی کو مقصد بنا کے اپنی زندگی گزاری. تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے یہ اتنا زبردست ہے کہ پریکٹیکلی اگر ہم دیکھیں تو ہم اس کو پورے طریقے سے اپنی زندگی میں لے کر آ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے بڑا پریکٹیکل دین ہے. ہم ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کہا ہے کہ بس اب تم دنیا کی زندگی میں ایک کونے میں بیٹھ جاؤ اور کوئی چیز تم نہیں کر سکتے, لوگوں سے ملنا نہیں ہے اور بات چیت نہیں کرنی. کیونکہ بہت سارا ایسا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں ایک سائیڈ پہ کونے پہ بیٹھ جانا پڑے گا. نہ ہم اچھا کھانا کھا سکتے ہیں, نہ ہم اچھی سواری رکھ سکتے ہیں, نہ ہم لوگوں سے ملنا جلنا کر سکتے ہیں, نہ ہماری زندگی میں کوئی انٹرٹینمنٹ ہو سکتی ہے, نہ ہی ہم کوئی اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں. ایک مسکنسپشن ہے. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے اس کے اندر یہ چیز ہمیں نہیں کہی گئی کہ ایک کونے میں رہ کے اپنی زندگی گزار دو, بلکہ جو لوگ اس طرح کی زندگی کو فالو کرنا چاہتے ہیں, یا ایک صحابہ میں بھی ایسا ہوا کہ کچھ صحابہ نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے بارے میں جب پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے عبادت کیا کرتے تھے, تو جب صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا طریقہ پتہ لگا کہ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دیر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, تو ان 3 صحابہ نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ بھئی, ان میں سے ایک نے کہا کہ اب میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا, کھانا نہیں کھاؤں گا. دوسرے نے کہا کہ میں ساری زندگی رات کو جاگوں گا, سوؤں گا نہیں. اور تیسرے صحابی نے کہا کہ میں اب ساری زندگی شادی نہیں کروں گا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی, یہ خبر پہنچی کہ اس طریقے سے 3 صحابہ ہیں جو کہ یہ بات کر رہے ہیں, تو آپ نے ان کو بلا لیا اور بلا کے ان سے کہا کہ میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں, اور میں یہ رہبانیت والا دین دے کر نہیں بھیجا گیا, اور میں کھاتا بھی ہوں اور ناغا بھی, میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور ناغا بھی کرتا ہوں, میں عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں, اور میں شادی بھی کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ناپسند کیا, کیونکہ یہ یاد رکھیں ہمارا دین یہ نہیں ہے کہ بس صرف اب عبادات چلیں گی, نماز ہے, روزہ ہے, تسبیحات ہیں, قرآن کی تلاوت ہے, بس اسی چیز کے اندر ہم اپنی زندگی گزار دیں گے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے یہ پورا وے آف لائف ہے. ان دین عند اللہ الاسلام, اللہ تعالیٰ نے اسلام کو دین کہا ہے, اور دین ہے وے آف لائف, مذہب نہیں کہا. کیونکہ مذہب کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف عبادات ہیں. ہمارا دین صرف عبادات نہیں ہے, اور ایک روشن دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا جس کے اندر جب ہم اس دین کو صحیح طریقے سے سامنے رکھ کے زندگی گزارتے ہیں تو ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ ہماری دنیا کی زندگی بھی اسی وقت ہی خوبصورت ہوتی ہے. یاد رکھیے کہ ہم اپنی دنیا کی زندگی کو خوبصورت بنا ہی اس وقت سکتے ہیں کہ جب ہم اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزاریں جیسے اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے. جب بھی ہم اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگیوں میں سکون نہیں آ سکتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے گناہ کے اندر سکون نہیں رکھا. سکون اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت میں رکھا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ دلوں کا اطمینان دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے, تو جہاں پہ جو لفظ ذکر کا ہے اس سے مراد صرف تسبیحات نہیں ہے, بلکہ اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں بتا رہے کہ تم اگر اپنے دل کا سکون چاہتے ہو تو تم اللہ کو یاد رکھ کے زندگی گزارو. اس میں اللہ کی یاد ذکر میں تسبیحات بھی ہیں, اور اس میں اللہ کی اطاعت بھی ہے کہ جب بھی تم اپنی زندگی میں کوئی عمل کرنے لگو
یہ دیکھو کہ میں وہ عمل جو کرنے لگا ہوں اس میں اللہ کی اطاعت ہے یا اللہ کی نافرمانی ہے، اور اگر اللہ کی اطاعت والا عمل ہے تو وہ عمل تمہارے دل کے سکون کا سبب بنے گا، اور اگر وہ اللہ کی نافرمانی والا عمل ہے تو چاہے تم اپنے آپ کو جتنا مرضی جسٹیفائی کرتے رہو، کبھی بھی تمہیں اس عمل کے اندر سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا، اس میں یہ نہیں کہا کہ صرف تم اپنی آخرت کو فوکس کرو اور دنیا کی زندگی بالکل ایک کونے میں رہ کے گزارو۔ اسی لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی جو دعا جس کا ذکر کیا، وہاں پہ صرف آخرت کا نہیں کہا، بلکہ کیا فرمایا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ دنیا بھی بہترین مانگو اللہ سے اور آخرت بھی بہترین مانگو اللہ سے، اور پھر جہنم سے اور جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے بھی دعا مانگو۔ تو ہمیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دین دیا یہ دونوں طرف سے بیلنسڈ ہے۔ تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ فوکس ہم نے اپنا آخرت رکھنا ہے، مقصد زندگی ہمارا آخرت ہے، اور اس آخرت کو حاصل کرنے کے لیے دنیا میں جتنا وقت اللہ نے دیا ہے اس وقت کے بارے میں یہ علم حاصل کرنا ہے کہ میں نے اس وقت کو کس طریقے سے گزارنا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور وہ گائیڈ لائنز کیا ہیں ہر عمل کرنے کی، کہ میں جب بھی عمل کروں تو میں اس طریقے سے عمل کروں کہ جس میں اللہ کی ناراضگی نہیں ہے، اور ایز لانگ ایز ہم اپنے آپ کو ان گائیڈ لائنز کے اندر رکھتے ہیں، ان حدود کے اندر رکھتے ہیں، تو ہماری دنیا کی زندگی بھی خوبصورت ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت بھی ایسے لوگوں کے لیے بہتر بنائے گا۔ اور ویسے بھی یاد رکھیں کہ جو ہے نا ہمارا ٹارگیٹ کیا ہے کہ دونوں مارشمیلوز لینے ہیں ہم نے، دنیا بھی بہتر ہو ہماری اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو۔ اور دنیا کی زندگی اگر دیکھا جائے تو دنیا کی زندگی اگر تھوڑی بہت ہمیں اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے کمپرومائز کرنی بھی پڑتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس ٹیسٹ کے اندر دیکھا جائے تو جو اصل چیز وہ دیکھنا چاہتے تھے لوگوں میں یا بچوں میں، وہ کیا تھی؟ وہ تھا سیلف کنٹرول۔ سیلف کنٹرول کیا ہوتا ہے؟ صبر، یعنی وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون سے بچے جو ہیں وہ 15 منٹ تک صبر کر سکتے ہیں اور کون سے بچے ہیں جو کہ صرف 2 منٹ صبر کر سکتے ہیں۔ اور ہم اگر اپنی دنیا کی زندگی کو دیکھیں تو ہماری دنیا کی زندگی بھی ساری کی ساری اصل میں صبر ہی ہے۔ ہم جب عبادات کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، تو اس اطاعت کے اندر ہمیں کچھ مشکلات فیس ہوتی ہیں، وہ بھی صبر ہے۔ جب ہم اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہتے ہیں اور نافرمانی سے بچنے کے لیے اپنے نفس کو قابو میں رکھنا پڑتا ہے، وہ بھی صبر ہے۔ اور جب کوئی مشکلات آتی ہیں، کوئی آزمائشیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں دنیا کے اندر ہماری زندگی میں، اور اس کے اوپر بھی ہم اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ بھی صبر ہے۔ تو اصل میں جو چیز وہ ٹیسٹ کرنا چاہتے تھے وہ کیا تھا؟ صبر۔ اور اسی لیے اگر دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چونکہ ہمیں بنایا، اور بنانے والے کو پتا ہے کہ میرے بندوں کے لیے مشکل چیز کیا ہوگی۔ عبادت کرنا مشکل ہے لیکن اتنا مشکل نہیں ہے، ذکر کر لینا اتنا مشکل کام نہیں ہے، لیکن بہت سی سچویشنز میں صبر کرنا یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لیے جو اجر رکھا ہے وہ بہت زیادہ رکھا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دے گا۔ صبر کا کوئی حساب نہیں رکھا اللہ نے، حالانکہ بہت سی عبادات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ بتا دیا کہ اس کا یہ اجر ہے۔ احادیث کے اندر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ فلاں عمل کرو گے تو اس کا یہ اجر ہے، لیکن جب صبر کی بات ہوئی تو صبر کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ صبر کرنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بے حساب اجر عطا فرمائے گا۔ تو آخرت کی کامیابی یاد رکھیے کہ بغیر صبر کے دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم دنیا میں صبر کرنا نہیں سیکھتے، سیلف کنٹرول نہیں سیکھتے، اپنا مقصد زندگی کے بارے میں ہم کلیئر نہیں ہیں، اور اس دنیا کے اندر زندگی کیسے گزارنی ہے اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، اور علم کے ساتھ ساتھ عمل نہیں ہے، تو پھر ہم آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دین کا علم حاصل کریں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو کہ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم اور عمل عطا فرمایا، جو صالحین ہیں، تاکہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ ان لنک رہ کے ہم اپنی زندگیوں کو بہتر کر سکیں۔ اور یہ جو صبر ہے دیکھا جائے تو اس کا جو رزلٹ تھا، پھر جس طریقے سے مختلف بچوں نے مختلف طریقے سے ریئیکٹ کیا، تو ہم بھی اگر دیکھیں تو ہمارا بھی یہی معاملہ ہے۔ یہ دنیا جو ہے اللہ نے اس میں اٹریکشن رکھی ہے نا۔ اس مارش میلو کی اگر بات رکھ کے کی جائے تو بچوں کے سامنے اگر مارش میلو کے بجائے رکھ دیا تو اولیو آئل،
اور پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ اولیو آئل آپ کے سامنے پڑا ہے, 15 منٹ ویٹ کرو, اس کے بعد تم بے شک تمہیں 2 بوٹلز ملیں گی اولیو آئل کی. تو کوئی بھی بچہ نہیں پیتا, کیونکہ بچے کے لیے اولیو آئل کے اندر کوئی اٹریکشن ہی نہیں ہے. ان کے سامنے چیز ہی وہی رکھی گئی جس چیز کے اندر ان کی اٹریکشن ہے. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر اس دنیا میں ہمارے اندر خواہشات نہیں رکھتا, یا اس دنیا کے اندر کچھ چیزوں کو ہمارے لیے اٹریکٹیو نہیں بناتا, تو پھر اس دنیا کے اندر صبر کرنا تو مشکل ہی نہیں تھا. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت ساری چیزوں میں اٹریکشن رکھی. اللہ نے مال میں اٹریکشن رکھی, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردوں کے اندر عورتوں میں اٹریکشن رکھی, عورتوں کے اندر مردوں میں اٹریکشن رکھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے عہدوں کے اندر اٹریکشن رکھی. اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ قرآن میں ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مختلف قسم کی چیزیں ہیں اس دنیا میں جن کی خواہشات کو مزین کیا, تو پوری لسٹ ہے. اس میں عورتوں کا ذکر ہے, مال کا ذکر ہے, سونے چاندی کا ذکر ہے, گھوڑوں مویشیوں کا ذکر ہے. یعنی دنیا کی جو بھی چیزیں جن کے پیچھے آج ہم بھاگ رہے ہیں ان سب میں اٹریکشن ہے. اگر مال میں اٹریکشن نہیں ہے تو کیوں ہم 14 گھنٹے لوگ اپنی زندگیاں مال کمانے کے لیے لگاتے ہیں؟ اگر اچھی گاڑیوں میں اٹریکشن نہیں ہے تو کیوں سارا وقت مال اکٹھا کر کے اچھی گاڑی کے لیے محنت کرتے رہتے ہیں؟ گھروں کے اندر اٹریکشن ہے, گھروں میں اٹریکشن ہے. تو دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں پہلا مارش میلو دیا ہے وہ ہمیں بھی ایسا دیا ہے کہ جس میں اللہ نے خود اٹریکشن رکھی, اور پھر اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے کون سے بندے ہیں جو کہ ان اٹریکشنز کے ہونے کے باوجود اپنے اوپر جو ہے ان پہ صبر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ان گائیڈ لائنز کے اندر رہتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں, چاہے ان کے اندر جیسی مرضی خواہش پیدا ہو رہی ہے لیکن وہ ان حدود سے باہر نہیں نکل رہے جن حدود کو میں نے بتایا, جو باؤنڈریز میں نے ڈیفائن کی ہیں. اور کون سے ایسے بندے ہیں کہ ان اٹریکشنز کو دیکھ کے ان اٹریکشنز کی طرف اتنے زیادہ چلے جاتے ہیں کہ اپنی ساری زندگی اللہ کی نافرمانی والے اعمال کرتے رہتے ہیں. مال کمایا لیکن حرام طریقے سے, گھر بنایا لیکن حرام طریقے سے, آنکھوں کا استعمال کیا حرام طریقے سے, زبان کو استعمال کیا حرام چیزوں پہ. جو چیزیں اللہ نے منع کی تھیں ساری وہی چیزیں کرنے لگ گئے اور اپنے آپ کو صبر پہ نہیں رکھ سکے. تو کیا ہوا کہ وہ دنیا میں وقتی طور پہ تو شاید کچھ فائدہ حاصل کر لیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ پھر ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اور یاد رکھیں کہ جو دنیا میں چاہے جتنا مرضی ہم فائدہ حاصل کر لیں اور اپنی ساری خواہشات کو پورا کر لیں, اگر وہ شخص آخرت میں ناکام ہو گیا تو وہ سب سے بڑا ناکام ہے. اور اگر دنیا میں ہم نے اپنی خواہشات پہ قابو رکھا, اپنی خواہشات کو اللہ کی شریعت کے تابع رکھا, تو دنیا بھی ہمیں اللہ تعالیٰ خوبصورت عطا فرمائے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو آخرت بھی عطا فرمائے گا. تو ہمیں کیا ٹارگٹ کرنا ہے کہ ہم نے ایک مارش میلو پہ نہیں فوکس کرنا, ہم نے بھی دونوں مارش میلوز حاصل کرنے ہیں. اور دوسرے تک پہنچنے کے لیے جتنا صبر ہمیں چاہیے, ہمیں کانسٹنٹلی اپنے آپ کو ریمائنڈ کراتے رہنا ہے کہ ہم اس پہ صبر کریں گے تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور ہم آخرت میں بھی کامیاب ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر عطا فرمائے. اس دنیا کی جو بھی اٹریکشنز ہیں, جو ڈسٹریکشنز ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور جب بھی کوئی مشکلات آئیں, آزمائشیں ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے اور اس پہ ڈٹا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.